ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. تو دھیان سے دیکھیں علم اس کو جلدی پڑھیں گے، ترا را کے اوپر زبر ہے، را کو یہاں پر موٹا پڑھیں گے، علم ترا اس طرح سے، کیف کاف یا زبر کئی یعنی کاف کے ساتھ یا لین ہے تو اس کو جلدی پڑھیں گے، کیف فعل اس کے اندر کچھ بھی نہیں کھینچیں گے، جلدی پڑھیں گے، ربک را کے اوپر زبر ہے، را کو یہاں پر موٹا پڑھیں گے، ربو کا باریک نہیں پڑھیں گے را کو، ربو کا اس طرح سے را کو پر کر کے پڑھنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، سامعین کرام، پیارے دوستو، بزرگوں، پیارے بچوں، پیاری ماؤں اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ کا ہمارے چینل تجوید القرآن سینٹر میں آپ کا خیر مقدم ہے، خوش آمدید ہے. ناظرین، آج میں آپ کو پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں عامہ کا پارہ یعنی 30واں پارے میں سبق نمبر 5 یعنی لیسن نمبر 5. سب سے پہلے میں آپ کو پڑھاؤں گا سورۃ قریش، پھر اس کے بعد سورۃ الفیل، یعنی سبق نمبر 5 کے اندر آپ کو 2 صورتیں ہم پڑھانے والے ہیں، وہ بھی تجوید کے اصولوں کے ساتھ. جڑے رہیں، ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کریم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھو، یعنی جو قرآن کریم کا حق ہے اسی انداز میں قرآن کریم کو پڑھو. تو بالکل بھی ویڈیو کو اسکپ نہ کریں، کیونکہ یہ سبق میں آپ کو تجوید کے ساتھ پڑھانے والا ہوں، بالکل آسان انداز میں. سبق پڑھانے سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور کوئی بھی سبق آپ سے نہ چھوٹے. اس سے پہلے میں سبق نمبر 1 سے لے کر 4 تک آپ کو پڑھا چکا ہوں. اگر آپ حضرات نے وہ چاروں سبق عامہ کے پارے کے نہیں دیکھے ہیں تو ان کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں جا کر وہ چاروں سبق دیکھ لیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں سبق بنا کسی دیری کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ قریش مکیہ، یہ سورت مکے کے اندر نازل ہوئی اس لیے اس کا نام مکیہ ہے. اس کے اندر 4 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے. تو ناظرین دھیان سے دیکھیں، سب سے پہلے ہم یہاں پر پوری آیت پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک حرفوں کو ہم سمجھیں گے. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، تو دیکھیے سب سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے، لام کو جلدی پڑھیں گے. پھر حمزہ کے ساتھ یا مدہ ہے تو حمزہ یا زیر ای کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. اسی طرح سے لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، لام کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، فا کو نہیں کھینچیں گے، جلدی پڑھیں گے فا کو. لِإِيلَافِ اس طرح سے. قریش، شین کو یہاں پر ساکن کر کے پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر آیت ہو رہی ہے، حالت وقف میں شین ساکن ہو کر پڑھا جائے گا. قاف کو یہاں پر موٹا پڑھیں گے. إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. تو سب سے پہلے ہم سمجھیں گے إِيلَافِهِمْ، یعنی کہ حمزہ کے نیچے کھڑی زیر ہے. یہ لوگ اس کو الف بھی پڑھتے ہیں، اس کو الف نہیں پڑھنا کیونکہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. الف کے نیچے یا اوپر کوئی حرکت لگ جائے زبر زیر پیش تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، تو اس کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، لام کو بھی تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ، تو دیکھیں را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے اور ہا کو یہاں اچھے سے حلق سے نکال کر پڑھیں گے. پھر تا کو شین میں ملا دیں گے اور پھر یہاں پر تا کے ساتھ الف مدہ ہے اور پھر الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو اس میں مد متصل کا قاعدہ ہو رہا ہے. یہ جو تا کے اوپر مد ہے یہ مد متصل ہے، یہ 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا تا کے ساتھ. اس طرح سے تا کو کھینچیں گے، شتائی اتنا کھینچ کر پڑھیں گے. والصیف، یہاں پر سواد کو موٹا پڑھیں گے، فا کو یہاں پر ساکن کر کے پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر آیت ہو رہی ہے.
حالت وقف میں فا ساکن ہو کر پڑھا جائے گا. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. تو دیکھیں دھیان سے سنیں، یہاں پر عین اچھے سے حلق سے نکالیں گے اور دال کے ساتھ واو مدہ ہے تو دال واو پیش دو کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. را کے اوپر زبر ہے، را کو یہاں پر موٹا پڑھیں گے. با 2 بار یہاں پر پڑھا جائے گا کیونکہ با کے اوپر تشدید ہے. ایک بار تو را کے ساتھ، پھر با زبر با، یعنی کہ 2 بار با پڑھا جائے گا. پھر ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، ہا کو یہاں پر تھوڑا کھینچیں گے اور زال کے لام میں ملا کر پڑھیں گے. هذا البیت. تا کو یہاں پر ساکن کر کے پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر آیت ہو رہی ہے. حالت وقف میں تا ساکن ہو کر پڑھا جائے گا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ. تو دیکھیے اس میں 2 باتیں ہیں، یعنی کہ ہم نے یہاں پر بیت کہہ کے سانس توڑا تھا، اگر یہاں پر ہم سانس نہیں توڑیں گے تو تا کو پھر لام میں ملا کر پڑھیں گے بیت الذی. تو یہ تو ایک بات ہو گئی. اور دوسری بات، اگر یہاں پر ہم سانس توڑ دیتے ہیں بیت، اس طرح سے سانس توڑ کے ہم آگے چلیں گے تو پھر اس کو الف کو یہاں پر پڑھیں گے لام میں ملا کر. کس طرح سے؟ الذی، یعنی کہ اس الف کے اوپر زبر لگا کر اس کو حمزہ بنا دیں گے. الذی، ذال کے ساتھ یا مدہ ہے اور اس کے اوپر مد بھی ہے، یعنی مد منفصل، کیونکہ یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلیمے میں آ رہا ہے تو یہ مد منفصل ہے. اس کو 3 الف کی مقدار ہم کھینچ کر پڑھیں گے ذال کے ساتھ. الذی، اتنا کھینچ کر پڑھیں گے. اطعمہم، یہاں طوا کو موٹا پڑھیں گے اور اس میں طوا میں قلقلہ بھی کریں گے. اس طرح سے اطعمہم. تو دیکھیے یہاں پر میم پہ تشدید ہے تو میم میں غنہ بھی کریں گے. اطعمہم، اس طرح سے غنہ کریں گے. پھر یہاں پر نون ساکن کے بعد جیم آ رہا ہے تو اس میں اخفا بھی ہوگا کیونکہ جیم حروف اخفا میں سے ہے، تو نون کی آواز کو ہم یہاں پر ناک میں چھپا کر اخفا کریں گے. من جوع، عین کو ساکن کر دیں گے کیونکہ یہاں پر ہم سانس توڑ رہے ہیں، آیت کر رہے ہیں. اگر آیت نہیں کریں گے تو پھر عین کو واو میں ملا کر پڑھیں گے. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. تو دیکھیے یہاں پر حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو حمزہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے جو الف کی شکل میں ہے. وآمنہم، اس طرح سے. میم کے اوپر تشدید ہے تو میم میں یہاں غنہ کریں گے. من خوف، اور نون ساکن کے بعد خا آ رہا ہے اور خا اظہار حلقی کے 6 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو اس نون کی آواز کو بلا غنہ کے پڑھیں گے، یعنی اس میں اظہار کریں گے. من خوف، ایک دم پڑھیں گے اس کو. وآمنہم من خوف. ایک بار پوری صورت کو ہم ریپیٹ کریں گے. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف. اب اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں سورۃ الفیل. تو یہ دیکھیے سورۃ الفیل مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے اندر 5 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. تو دھیان سے دیکھیں، علم اس کو جلدی پڑھیں گے. تَرَ، را کے اوپر زبر ہے، را کو یہاں پر موٹا پڑھیں گے. أَلَمْ تَرَ، اس طرح سے. کیف، کاف یا زبر کئی، یعنی کاف کے ساتھ یا لین ہے تو اس کو جلدی پڑھیں گے. کیف فعل، اس کے اندر کچھ بھی نہیں کھینچیں گے، جلدی پڑھیں گے. ربک،
را کے اوپر زبر ہے، را کو یہاں پر موٹا پڑھیں گے، ربو کا باریک نہیں پڑھیں گے را کو، ربو کا اس طرح سے را کو پر کر کے پڑھنا ہے۔ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، تو دھیان سے دیکھیں، صاد کو یہاں پر موٹا پڑھیں گے، ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، ہا کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے اور ہا کو حلق سے نکال کر ادا کریں گے۔ پھر با کو لام میں ملا دیں گے، فا کے ساتھ یا مدہ ہے، فا یا زیر فی کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے اور لام کو یہاں پر ساکن کر کے پڑھیں گے، کیونکہ لام کے آگے یہاں پر آیت ہو رہی ہے تو اس لیے حالت وقف میں لام ساکن ہو کر پڑھا جائے گا۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، علم کو یہاں پر جلدی پڑھیں گے، یجعل، جیم کے اوپر جزم ہے، یعنی جیم پہ جزم آئے گا تو اس میں قلقلہ کریں گے، کیونکہ جیم حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں پر قلقلہ اس طرح سے کریں گے، یجعل کیدہم فی، فا کے ساتھ یا مدہ ہے، فا زیر فی کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، تو واد کو یہاں پر موٹا پڑھیں گے، لام کے ساتھ یا مدہ ہے، لام یا زیر لی کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے اور پھر یہاں پر اس لام کو ساکن کر دیں گے، یعنی اس پر جزم لگا کر پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پر آیت ہو رہی ہے، حالت وقف میں لام ساکن ہو کر پڑھا جائے گا۔ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، وَأَرْسَلَ، پہلے اس کو سمجھتے ہیں، یہاں پر دیکھیں را ساکنہ سے پہلے زبر آ رہا ہے تو یہ را موٹا پڑھا جائے گا، اس کو باریک نہیں پڑھیں گے۔ وَأَرْسَلَ، اس طرح سے را کو موٹا پڑھنا ہے، علیہم، یہاں پر عین اچھے سے نکالنا ہے، طیرن، طوا کو یہاں پر موٹا پڑھیں گے اور طوا کے ساتھ یالین بھی ہے تو اس کو جلدی پڑھیں گے، طیرن۔ را کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے اور حمزہ اظہار حلقی کے 6 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو اس لیے را دو زبر رن میں جو نون کی آواز آ رہی ہے اینڈ میں، اس میں اظہار کر کے یعنی ظاہر کر کے بلا غنہ کے پڑھیں گے، طیرن ابابیل۔ با کے ساتھ الف مدہ ہے، با الف زبر با کو یہاں پر تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، پھر با کے ساتھ یا مدہ ہے تو با یا زیر بی کو بھی تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، لام کو ساکن کر دیں گے حالت وقف میں۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، تو دھیان سے دیکھیں، رائے ساکنہ سے پہلے زبر آ رہا ہے، را کو موٹا پڑھیں گے، میم کے ساتھ یا مدہ آ رہا ہے تو میم یا زیر می کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، پھر اسی طرح سے میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو اس میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے، پھر ہا کو یہاں پر حلق سے اچھے سے نکالیں گے، جیم کے ساتھ الف ہے، الف مدہ، جیم الف زبر جا کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، را کو پر زبر ہے، را کو موٹا پڑھیں گے، تا کو میم میں ملا دیں گے میم پہ تشدید ہونے کی وجہ سے، اور میم پہ تشدید ہے تو میم میں غنہ بھی کریں گے۔ یہاں پر نون ساکن آ گیا، نون ساکن کے بعد سین آ رہا ہے، سین حروف اخفا میں سے ہے تو نون کی آواز میں یہاں پر اخفا کر کے پڑھیں گے، اخفا اس طرح سے کریں گے، من سجیل، یعنی نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے، پھر جیم کے ساتھ یا مدہ آ رہا ہے تو جیم یا زیر جی کو تھوڑا کھینچیں گے، پھر لام کو یہاں پر ساکن کر دیں گے حالت وقف میں، ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، تو دھیان سے دیکھیں، فجعلہم اس کے اندر کچھ بھی نہیں کھنچے گا، سب جلدی پڑھے جائیں گے، عین کو اچھے سے یہاں پر ادا کرنا ہے حلق سے، پھر یہاں پر عین اچھے سے نکالیں گے، صاد کو یہاں پر موٹا کر کے پڑھیں گے، فا کو میم میں ملا دیں گے میم میں تشدید ہونے کی وجہ سے، اور میم میں غنہ بھی کریں گے، پھر الف پر ساکن ہے جزم ہے تو یہاں پر جھٹکا دے کر پڑھیں گے، اس طرح سے، قاف کے ساتھ واو آ رہا ہے یعنی واو مدہ تو کاف واو پیشکو کو یہاں پر تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، لام کو یہاں پر ساکن کر کے پڑھیں گے حالت وقف میں، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔ ایک بار پوری صورت کو ہم ریپیٹ پڑھیں گے،
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ سبق نمبر 6 یعنی لیسن نمبر 6 کے اندر سورۃ الہمزہ سے ہم پڑھانا اسٹارٹ کریں گے، یعنی ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ یہاں سے ہم سبق نمبر 6 کے اندر 6 کے اندر پڑھانا شروع کریں گے۔ اگر آپ حضرات کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور عزیز اقارب رشتہ داروں میں دوستوں میں ویڈیو کو شیئر کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔